بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 10 رمضان المبارک حضور علیہ السلام کی زوجہ اول محسنہ اسلام ام فاطمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہے کہ وادی مکہ کی کفر و شرک سے آلودہ فضاؤں میں جب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدائے حق بلند فرمائی تو اس صدا پر خواتین میں سے سب سے پہلے جس ہستی نے لبیک کہا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اپنا سارا مال دہلیز مصطفیٰ پہ قربان کرنے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد کی والدہ کا اعزاز پانے والی ہستی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی شان باقی ازواج مطہرات میں منفرد ہے۔ یوں تو حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کی شان اور ان کے جو کمالات ہیں ہر زوجہ محترمہ اپنے فضائل و کمالات میں دوسری سے جدا ہے اور بے مثل اور لاجواب ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تمام تر ازواج مطہرات بے مثال و لاجواب عطا فرمائی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ باقی کل اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کے وصال کے بعد بھی کثرت کے ساتھ میرے آقا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے ایام کو میرے مصطفیٰ یاد کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے وصال کے بعد تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام تک وصال سے قبل تاجدار کائنات جس ہستی کو یاد کر کے جس ہستی کا ذکر کر کے میرے مصطفیٰ کی چشمان مبارک تر ہو جایا کرتی تھی اور جس کو یاد کر کے حضور رو پڑتے تھے اس ہستی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابن حشام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک رقت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ بعض روایات میں اختلاف آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ 4 صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت طیب علیہ السلام، حضرت طاہر علیہ السلام۔ بعضوں نے لکھا کہ طیب اور طاہر ایک ہی کا نام ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے بنتے ہیں۔ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 4 صاحبزادیاں اور 4 صاحبزادے، ان میں سے ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے تھا۔ وہ باقی ساری اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے۔
ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص نامی شخص کے ساتھ وادی مکہ میں ہوا تھا۔ جب کفر و شرک کا پہلا معرکہ میدان بدر کے اندر برپا ہوا، جسے معرکہ کربلا اور غزوہ بدر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، مسلمانوں کو اس معرکہ میں فتح نصیب ہوئی، اسلام کا پرچم سر بلند ہوا، بہت سارے کفار بھاگے، کئی قتل ہوئے اور کئی کفار مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں جو مشرکین مکہ اور کفار اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں جو قیدی ہوئے، ان قیدیوں کے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص نامی شخص بھی ان قیدیوں میں موجود تھا۔ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں تھا۔ صحابہ کرام کی مشاورت اور اتفاق کے ساتھ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، جب فدیے کا مطالبہ ہوا تو ابو العاص کے پاس فدیہ نہ تھا۔ اس نے مکہ المکرمہ میں اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام کسی طرح بھجوایا کہ میرے لیے پیسوں کا انتظام کیا جائے، میرے فدیے کی صورت میں اسے ادا کر کے مجھے رہائی دلائی جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ کے پاس مال موجود نہ تھا جن کے ذریعے وہ اپنے شوہر کو رہائی دلا سکتی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار جو آپ کے نکاح کے وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جہیز میں عنایت فرمایا تھا، اور یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کسی زمانے میں حضور علیہ السلام کے سامنے خود پہنا کرتی تھی۔ وہ ہار آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح کے موقع پر عنایت فرما دیا۔ جب بدر سے پیغام آیا ابو العاص کا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ میری رہائی کے لیے پیسوں کا انتظام کیا جائے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہار بھیج دیا کہ یہ ہار دے کر فدیے کے طور پر رہائی حاصل کر لی جائے۔ جب وہ ہار لایا گیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو العاص کا فدیہ اس ہار کی صورت میں پیش کیا گیا، تاجدار کائنات نے اس ہار کو دیکھا۔ اس ہار کو دیکھتے ہی میرے مصطفیٰ پہچان گئے، میرے آقا پہچان گئے، اور ہار کو دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کی چشمان مبارک تر ہو گئے، آنسو بے ساختہ بہہ پڑے اور نگاہ مصطفیٰ سے آنسو چھلکنے لگے۔ میرے آقا روئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام بھی روئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور فرمایا یہ ہار تو میری خدیجہ کا ہے۔ محبت کا انداز دیکھیں، کہا یہ ہار تو میری خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ ہار جو ابو العاص نے فدیے کے طور پر پیش کیا ہے، یہ میری زوجہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو ان کے نکاح کے موقع پر عنایت کیا تھا۔ تو صحابہ تم مجھے اجازت دو کہ اس ہار کے علاوہ میں کسی اور چیز کو ابو العاص کا فدیہ بنا دوں، اور یہ ہار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے یہ اپنی بیٹی سیدہ زینب کے پاس واپس بھیج دوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنے مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ہمارے مال آپ کے نالین پہ قربان آقا، ہمارے مال قبول فرما لیجئے اور ابو العاص کا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیجئے۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دیکھا تو ہار دیکھنے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد میرے مصطفیٰ کو کیسے آئی، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے روئے، آنسو بہائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت تھی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ہار کو دیکھ کے حضور علیہ السلام ان سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں
کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ موجود ہوں گی اس وقت میرے مصطفیٰ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا ایک انداز حدیث کی صورت میں روایت کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے۔ ہمارا ایک موقع تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ہمشیرہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ جب حضور کے در دولت پر آئی اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز بھی ہو بہو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ دونوں سگی بہنیں تھی اور بہنوں کی آواز سیم لگتی تھی، ملتی جلتی آواز تھی۔ جب حضرت حالہ در دولت مصطفیٰ پہ حاضر ہوئی، حضور علیہ السلام کے دروازے پر اور چوکٹ پر آئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضرت حالہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مانگی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حالہ کی آواز سن کے بے ساختہ کھڑے ہوئے اور اجازت دی۔ جب حضرت حالہ اندر تشریف لائی، اندر آئی، میرے مصطفیٰ نے حضرت حالہ کو دیکھا تو محبت دیکھیں، دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اف خدایا یہ تو حضرت حالہ ہیں، میں ایک لمحے کے لیے سمجھ بیٹھا تھا کہ حضرت خدیجہ آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے مصطفیٰ کی اس قدر محبت تھی کہ ان سے ملتی جلتی آواز کو سن کر بھی تاجدار کائنات کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرے ہوئے ایام یاد آ جاتے، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں یاد آ جاتی، ان کے شکم اطہر سے مصطفیٰ کی اولاد ہے اور ان کی قربانیاں کیا ہیں، خدمت کیا ہے، وہ سارا حضور علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور حضور علیہ السلام انہیں یاد کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے سرتاج ہمارے گھر میں جب بھی کبھی کوئی بکرا ذبح ہوتا یا گوشت کا سالن بنایا جاتا تو حضور علیہ السلام اتنی دیر گوشت کا سالن تناول نہ فرماتے تھے جب تک وہ سالن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں نہ بھیج دیتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب اپنے گھر میں کوئی چیز بناتی تو اپنی سہیلیوں کے پاس تو فتن بھیجتی تھی، ہدیتاً بھیجتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد اس انداز کو جاری و ساری رکھا۔ جب گھر کے اندر گوشت کا سالن بنتا تو اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کبھی بھی سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ان کے گھروں میں وہ سالن بھیجنے سے پہلے خود کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ یہ محبت تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہ حضور اپنی زندگی کے آخری ایام تک کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ جیسی بیوی مجھے نہیں ملے گی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ رب کائنات ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ اول محسنہ السلام ام فاطمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو آپ کے دامان کرم سے رب کائنات
فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔